اچھا احمد بھائی، میں نے دیکھا ہے سیفیوں میں کہ اگر کسی مریض کی کوئی پریشانی ہوگی ہے نا، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا تو اس کا پیر کہتا ہے تو میرے پاس نہیں نہ آ رہا ہے، اس لیے تیرے پاس یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو نے پیر سے غیر حاضری رکھی ہے. یہ میں نے خود دیکھا ہے اور یہ میرا پریکٹیکل ہے، تو میں آپ کو اس بات سے انکار نہیں کرنے دوں گا. ہندوؤں کا تو کوئی بھی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا، انگریزوں کا یہ وہ، عیسائیوں کا. یہ آپ نے کیوں ایسا رہا ہوگا؟ دکھ تکلیف تو خدا کی طرف سے آتی ہے. یہ پیر کے پاس آنے یا نہ جانے سے، جیسا کہ آپ نے صحیح اور غلط پیروں کا کیا بیان کیا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیر جو بھی بات کرے گا وہ ذات کے لیے نہیں کرے گا. بشرط کہ پیر ہے نا، وہ جو بھی بات کرے گا وہ ذات کے لیے نہیں کرے گا کہ تم میرے پاس نہیں آیا. اب ظاہر بات ہے، میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ مقصود تو پیر نہیں ہے، پیر کی ذات تو مقصود نہیں ہے. یعنی جو مقصد ہے نا وہ پیر کی ذات تو نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جانا ہے، اللہ کی رضامندی. آپ کہیں گے قریب ہونے سے کیا مطلب ہے؟ تو میں آپ مثال پیش کرتا ہوں. اس امت میں کتنی بڑے بڑے علماء اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن کوئی بھی عالم، کوئی بھی ولی، کوئی بھی بڑا بزرگ وہ کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. وجہ کیا ہے؟ کہ صحابی نے اللہ کے نبی کے چہرے کا زیارت کیا، صحابی نے رسول اللہ مبارک کا زیارت کیا، اور اس ایک صحبت کی برکت سے، مجلس کی برکت سے صحابی کا شان، مقام، مرتبہ امت کے تمام اولیاء سے بڑھ گیا. اگر کبھی کوئی پیر کامل مکمل ہو، مشائخ یہ فرماتے ہیں، امام ربانی سے مبارک فرماتے ہیں، ہمارے اس سلسلے مجدد قشمیریہ کا بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 40 دنوں کے اندر اندر ایک مرید کو اپنے شیخ کے پاس حاضر ہونا چاہیے، شیخ مرشد رہبر کے پاس. اس کی وجہ یہ ہے، ایک بچہ جو ہے نا وہ نیا جوان ہو رہا ہے، 14 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، اس وقت ان کی تربیت کا ٹائم ہوتا ہے. اگر باپ کی نظروں سے دور رہے گا اس کے گمراہ ہونے کا، خراب ہونے کا خطرہ زیادہ ہوگا. جتنا کیئر باپ کر سکتا ہے نا، اتنا کوئی اور مشکل سے کر سکتا ہے، باپ یا کسی حد تک بڑا بھائی یا چچا یا دادا، لیکن باقی لوگ تو اتنا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں. پیر اور مرید جب آپ کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، بشرط کہ وہ صحیح پیر ہو. اور جو ہمارے پاس پیروں کی شرائط ہے نا، کامل مکمل پیر کی، جس کے 10-12 علامتیں ہیں، کس دن انشاءاللہ میں بیان کروں گا. وہ پیر مرید کا اپنا بیٹا سمجھتا ہے، اور ہر باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے نظروں کے سامنے رہے، تاکہ وہ کوئی غلطی نہ کرے، اس کی پاؤں نہ پسلے، وہ کسی غلط راستے کی طرف نہ چل پڑے. میں ان کو نماز کا حکم کروں، میں ان کے چہرے کو دیکھوں سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، کسی غلط صحبت میں تو نہیں بیٹھ رہا میرا بیٹا. اسی طرح پیر کا درجہ بھی جو ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے. اور اس پر دلیل میں پیش کرتا ہوں، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے امت کے علماء انبیاء کے وارثین ہیں، تو نبی کا مقام گویا باپ کی طرح ہوتا ہے. آپ نے قرآن پڑھا ہوگا نا، اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے نبی کی بیویاں وہ تمہاری مائیں ہے. اب وہ تو ظاہراً ہماری مائیں نہیں ہے نا، انہوں نے ہمیں دودھ تو نہیں پلایا، نہ ہم ان مبارکین کے بطن سے جنم لے چکے ہیں، لیکن وہ روحانی مائیں ہیں. اس طرح حضور ہمارا روحانی باپ ہے. پھر حضور کی جو نائبین ہیں نا، مشائخ پیرانی طریقت، وہ حضور کی وارثین ہے، وہ حضور کی باطن کے علم کے حاملین ہے. وہ اپنی مرید کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا ہے. تو اگر مرید پیر کے پاس نہیں آتا، ان کو چیک نہیں کرتا، ان کے سامنے نہیں آتا، جس طرح حکیم کے پاس نبض چیک کرانا پڑتا ہے، علاج کیسے ہوگا؟ پھر تو نہیں ہو سکتا. اسی لیے مجھے صاحب فرماتے ہیں کہ 40 دنوں میں مرید کو پیر کے پاس جانا چاہیے. لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ پیر اس کو اپنی ذات پر لے لے، بلکہ پیر اپنے آپ کو سفیر سمجھے گا، بیچ میں ایک واسطہ سمجھے گا، اپنے آپ کو اصل نہیں سمجھے گا. اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مرید بھی اللہ کا بندہ ہے. اور پیر جو کام کر رہا ہے مرید پر احسان نہیں کر رہا، یہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہے. باقی ہم نے دیکھا ہے جو بندہ پیر کے پاس آتا ہے، بشرط کہ پیر کامل مکمل ان کے صحبت میں رہتا ہے. میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. صحابہ میں جناب صدیق کو سب سے بڑا مقام نصیب ہوا. کیوں نصیب ہوا؟ خود ایک روایت کے اندر ہے کہ یہ زیادہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے، زیادہ روزوں کی وجہ سے نہیں ہے، نہ زیادہ جہاد کی وجہ سے، بلکہ اس چیز کی وجہ سے ہے جو حضور کی صحبت سے مجھے ملی ہے. حضور نے جو میرے سینے کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور ان کا اخلاص و محبت، وہ کبھی حضور سے جدا نہیں ہونا پسند نہیں کرتا تھا، کبھی حضور سے جدا نہیں ہوا. اسی لیے صدیق کا مقام سب سے بڑھ کر ہے. ورنہ صحابہ تو آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے خالد بن ولید نے کتنی جہاد کیے. ابو ہریرہ صاحب سے ہزاروں احادیث مروی ہے، اور جناب صدیق سے جو روایتیں ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں بھی مشکل سے ہے. 110-120 جتنی احادیث جناب صدیق سے مروی ہے. اسی لیے جو مرید شیخ کامل کے پاس قریب رہے گا، زیادہ آئے گا، ان کی تربیت زیادہ ہوگی، ان کا اصلاح ہوتا رہے گا، اور شیطان دور رہے گا. وہ علامہ رمی فرماتے ہیں کہ سائے رہبر بہ ذکر حق، اگر بندہ اکیلے میں خدا کا ذکر بھی کرتا ہوں، امکان ہے کہ شیطان ان کے ساتھ
گل مل جائے، ممکن ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا ذکر جو ہے وہ غفلت کے ساتھ ہو، حضور کے ساتھ نہ ہو، طریقہ اس کا غلط ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی چرسی پوڈری بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن معاملہ خراب ہوتا ہے. لیکن پیر کامل کیا کرے گا؟ پہلے آپ کا صفائی کرے گا، جس طرح حکیم آپ کے معدے کو صاف کرتا ہے، پھر وقفے وقفے سے آپ کا علاج کرتا رہے گا، غذا تبدیل کرتا رہے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اسٹیج پر جاؤ گے کہ پھر آپ کو پیر سے صرف دعا لینا پڑے گا، باقی کچھ نہیں کرنا پڑے گا. یعنی آپ عرصے بعد بھی پھر مل سکتے ہیں پیر کے پاس، دور ہے آپ سال بعد آ جائے ملاقات کر لیں. لیکن جو نیا سالک ہوگا جس کو ہم مبتدی کہتے ہیں ان کو پیر کے پاس جلدی آنا چاہیے، اس میں مرید کا فائدہ ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی اس نے کہا میرے پاس یہ تو آپ کا نقصان ہوا، اس کو بھی اگر کسی پیر نے یہ کہا کہ میرے نہ آنے سے آپ کو نقصان ہوا، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے آپ کی ایک ذمہ داری تھی. جس طرح ایک شاگرد اگر اسکول میں پراپر نہیں جاتا ہے، باقی بچے پاس ہوتے ہیں، وہ ناکام ہوتا ہے، اور جب وہ ناکام ہوگا نہ اس کو جاب ملے گا، نہ اس کو کوئی ٹیچنگ ملے گی، نہ کوئی شعبہ اس کو سپرد کیا جائے گا. اسی طرح اگر بندہ پیر کے پاس پراپر نہیں آتا، ان کو توجہ نہیں ملتی، ان کا تزکیہ نہیں ہوتا، ان کا چیک اپ نہیں ہوتا، تو باقی مرید تو آگے نکل جائیں گے، اس کا کام پیچھے رہ جائے گا، اور ممکن ہے کہ دنیا کا بھی نقصان ہو جائے. یہاں تک تو ٹھیک ہے جی. لیکن دیکھنا جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ آپ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہم ہاتھ پکڑ کے شریعت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں اسے بس. جب کہ یہاں سچویشن یہ ہے کہ مرید پیر کا ہی طواف کر رہا ہے، اس کے گرد ہی گھوم رہا ہے، یعنی وہ پیر کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے، پیر کے آگے پیچھے ہی ہے، جبکہ وہ ایک راستے پہ، پیر کا کام ہے ایک راستے پہ چلا دینا. یہ اس لیے تو وہ پیر کہہ رہا ہے نا کہ تم میرے پاس نہیں آئے تو اس لیے تمہارا یہ کام خراب ہو گیا، تمہیں تنگی ہو گئی، رزق سے تنگی ہو گئی، یا جیسا بھی اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا، کوئی بھی مسئلہ، یا اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا، تو کہتا تم میرے پاس نہیں آتے اس لیے یہ کام ہوا. تو میں پیر صاحب جو ہے، پیر صاحب کو یہ بات ویسے اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ آپ جب محفل میں نہیں آتے ہیں، آپ ذکر میں نہیں آتے ہیں، تو آپ کا باطنی نقصان ہوتا چلا جائے گا. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، آپ کا پاؤں ٹوٹ گیا، آپ کا کاروبار میں نقصان ہو، کیونکہ پیری مریدی تو اس کام کے لیے نہیں ہے نا کہ آپ کا کاروبار درست ہو جائے. اور جو یہ تصور دیتا ہے غلط دیتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ برکت آتی ہے، گھر میں آپ کی بوڑھی ماں ہے اور وہ آپ کو دعائیں دیتی ہے، یہ تو قرآن سے حدیث سے ثابت ہے نا، ان کی دعا سے آپ کے لیے فائدہ ہوتا ہے. کسی کی ماں خدا نہ کرے بدکار بھی ہے نا، فحش بھی، فاحشہ بھی ہے خدا نہ کرے، لیکن بیٹے کے ہاتھ میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اپنے ہاتھ میں دعا قبول نہیں ہوتی لیکن بیٹے کے ہاتھ میں قبول ہوتی ہے. تو اگر کبھی کوئی ماں اپنی بیٹے سے گلہ کرے کہ بیٹا تم نے کبھی میرا نہیں پوچھا اس لیے تمہارا کام خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو میں نے دعائیں نہیں دی، میں آپ سے ناخوش تھی، ناراض تھی، تو آپ برکت سے محروم رہ گئی. تو پیر بھی تو استاد ہی ہے نا، اور بڑا ہے، بشرطے کہ وہ پیر ہو، کوئی کاروبار، کوئی بزنس مین نہ ہو، میں یہ عرض کر رہا ہوں نا. تو اس کے پاس نہ آنے سے برکت سے مرید محروم رہ سکتا ہے. اس کا مثال یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو جو مشائخ نے طریقہ لکھا ہوا ہے کہ مرید کو اپنے پیر کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے جس طرح کہ مردہ بدن سے زندہ. ایک بندہ مر گیا نا تو وہ احمد بھائی، جی میں نے جو دیکھا ہے پیری مریدی میں، مرید اپنے پیر کو سمجھتا ہوتا ہے کہ یہ جنت سے بھی جب یہی پہنچائے گا، دوزخ سے بھی بخشش یہی کروائے گا، اتنے تک یہاں تک عقیدہ لے کے پہنچے ہوتے ہیں. وہ عمل بہت ضروری ہے. وہ پیر جو مرید کو عمل نہ کروائے، شریعت پر پابند نہ کروائے، اور یہ کہے کہ بس تمہیں میرا مرید ہو گیا بس تمہارا بیڑا پار ہے نا، یہ غلط کر رہے ہیں. اللہ کے نبی سے بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے؟ انہوں نے خود جو ہے کتنے ترغیب دیا عمل کا، ہر چیز کے بارے میں بتایا. اپنی ازواج مطہرات کو تمہیں دنیا پسند ہے یا آخرت پسند ہے، تمہیں دنیا کی لالچ ہے یا آخرت کی لالچ ہے؟ آپ نے جناب فاطمہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جناب صفیہ مبارکہ ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ عمل کرو، جہنم سے خود کو بچاؤ. اتنی بڑی ہستی. لیکن یہ ہے نا کہ دو پہلو ہیں، ایک ہے برکت کا پہلو، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے جو شفاعت ہے وہ امت میں گناہگار لوگوں کے لیے ہے، جو بڑی کبیرے والے گناہگار ہیں، شفاعتی اہل الکبائر، جو بڑے گناہگار ان کے لیے شفاعت ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اگر عمل نہیں کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہو سکتا ہے کہ بندے کے عمل میں خرابی ہو، لیکن چونکہ وہ حضور کا امتی ہے اور حضور نے کہا کہ میرا شفاعت میرے امت کے واسطے ہے، اس لیے ہم یہ کنفرم نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ چونکہ عمل میں کمزور ہے فلحال جہنم میں جائے گا. اسی طرح حضور نے کہا ایک عالم جو ہے اگر وہ قبرستان سے گزرتا ہے تو قبرستان والوں کو جو ہے اس سے سکون ملتا ہے، ان پر سے عذاب کو ہٹایا جاتا ہے. ایک قرآن کا قاری 10 بندوں کو شفاعت کرتا ہے. اگر پیر عالم ہے اور دیندار ہے اور تقوادار اور صالح ہے اور کوئی مرید اس سے محبت بھی رکھتا ہوں
تو چاہے عمل میں کمزور کیوں نہ ہو مرید، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم فرمائے گا. لیکن اس بات کا میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ مرید جو ہے سب کچھ چھوڑے گا اور کہے گا بس میرا پیر ہے وہ مجھے جنت میں لے کے جائے گا. نہیں، پیر سے محبت بھی رکھو، ان کے محفل میں بھی جاؤ، لیکن آپ پیر کی طرح نیک عمل بھی کرو نا. ہم جو داتا صاحب کا نام لیتے ہیں، حضور غوث پاک کا نام لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس کی طرح بننے کا کوشش بھی کرو. یہ نہیں کہ صرف آپ اس کے قصیدے پڑھتے جاؤ، ان کی سیرتیں بیان کرتے جاؤ، باقی عمل ہچ ندارت، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ محبت میں بھی اثر ہے، محبت میں بھی طاقت ہے. جس طرح میں نے آپ کو شفاعت کا مثال پیش کیا کہ شفاعت کن کے لیے ہے؟ امت کے گناہ گاروں کے لیے نا. اسی طرح اگر آپ کا والد گرامی، آپ کی ماں زندہ ہے، آپ کی دعائیں کرتی ہے، آپ کو برکت ملتا رہے گا. اسی طرح اگر آپ کسی عالم دین سے دعائیں لیتے ہیں، یہ بھی حدیث میں ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور عالم کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. عالم سے میں جو بار بار عالم کیا، اس سے مراد مدرسے کا عالم نہیں ہے، اس سے مراد وہ عالم ہے جو عالم باللہ ہو، جس کے پاس ظاہر کا بھی علم ہو، باطن کا بھی علم ہو، جس کے پاس قلب کا بھی علم ہو. اس کو آپ پیر کہتے ہیں، ہم اس کو عالم باللہ کہتے ہیں. جو میں عالم کہہ رہا ہوں اس سے مراد وہ عالم ہے. تو اس کے ساتھ محبت میں بھی فائدہ ہے، اور بڑا فائدہ کیا ہے کہ حضور نے کہا بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. چاہے آپ عمل میں کمزور کیوں نہیں ہے، لیکن آپ کا نیکوں کے ساتھ محبت ہے. لیکن آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پر لوگ اس طرح، پنجاب میں بڑی مصیبت ہے. ہمیں فالو کرنا چاہیے پرانے بزرگوں کو، ان کی سیرت ہمیں پڑھنی چاہیے. کتنی وہ مشائخ شریعت کے پابند تھے، دنیا سے بے رغبت تھے، اور مرید بھی اللہ کی رضا کے لیے پیر سے محبت کرتا تھا. یہ چکر نہیں تھا کہ یہ پیر مریدوں کو کاروبار بنایا جائے یا اس میں کوئی لالچ آ جائے. واقعی اگر اس طرح کام کہیں پر بھی ہو تو وہ، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم روحانیت سے انکار کریں. حقیقت ہے، روحانیت ایک حقیقت ہے. پیر ہماری سول، ہماری روح کو صاف کرتا ہے. ایک مولوی صاحب، ایک لیکچرار تو ہمیں لیکچر دے کر ہمارے نالج میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن نالج کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے، وہ ادھر اتر نہیں سکتا ہے. ادھر کا کام پیر کامل کرے گا، روحانی استاد کرے گا، شیخ طریقت کرے گا. تو ان کے لیے پھر یہ ساری چیزیں ہیں. ان سے آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، لیکن وہ آپ کو اللہ کی رضا کے لیے آپ کا تربیت کرے گا، آپ کا اصلاح کرے گا. تو اسی طرح یہ ہے عرض کرنے کا مقصد کہ پیر کے ساتھ تعلق میں فائدے بھی ہے، اور پیر کو بہرحال اس کے اوپر عقیدت تو رکھنا چاہیے، لیکن اس کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. جب تک کہ آپ کا عمل اچھا نہیں ہے، جب تک کہ آپ پیر کے طریقوں کو فالو نہیں کرتے ہیں، جب تک کہ آپ کے عقیدے میں عمل میں خوبیاں نہیں آتی ہیں، تب تک یہ ہے کہ پھر صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ باپ کے نام پر مت جاؤ، بلکہ باپ جیسا بننے کا کوشش کرو. صرف پیر کے نام پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ پیر کی طرح، اپنی پیر کی طرح اس طرح کا بننے کا کوشش کرنا چاہیے. تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے سمجھنے کی اور سیکھنے سکھانے کی.